انڈیا پاکستان آمنے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں ورلڈ کپ میں احمد آباد میں. آپ کے کیا ریمارکس ہیں ایز اے بالر؟ جہاں تک کراؤڈ کا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہیں وہاں پہ بہت زیادہ، ان کی طرف سے بھی سپورٹ ہوگی. انڈین مسلمان بالکل انڈین مسلمان ہمیں بڑی سپورٹ کرتے ہیں. میں وہاں پہ 2 سیریز کھیلا ہوں، احمد آباد، حیدرآباد. سوال یہ ہے کہ جھوٹ بول کے مطلب ایک مسلمان اگر دوسرے کافی سارے مسلمانوں کو اذیت پہنچائے یا نقصان پہنچائے یا جھوٹ کی وجہ سے اس کا نقصان ہو باقی مسلمس کا، تو اس کا کیا علاج کیا جائے، یہ انجینئر صاحب سے پوچھنا ہے. نادر علی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک پاکستان کے کرکٹر نے آ کے بولا کہ ورلڈ کپ کے میچ میں ہندوستان کے مسلمز پاکستان کو سپورٹ کریں گے، جو کہ بالکل جھوٹی بات ہے. ہم کیوں کریں گے پاکستان کو سپورٹ؟ بالکل نہیں کرتے. لیکن اس وجہ سے 20 کروڑ جو مسلم ہیں انڈیا کے، خاص کر یو پی کے، مہاراشٹر کے، جہاں پہ مطلب سرکار اگر ان کو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کچھ مطلب کاروائی وغیرہ کر سکتی ہے، تو پاکستان میں جو کرکٹرز ہیں، خاص کر نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں جو بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگوں کو مطلب ان لوگوں کو بول رہا ہوں بھی، ان لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کے ایک جھوٹ کی وجہ سے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان کا مصیبت میں آ جاتا ہے. 19 ہے زمام عامر بھائی کا. اگر کسی مسلمان کے جھوٹ یا زیادتی کی وجہ سے دوسرے مسلمان کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا کیا جائے؟ اوے اتنا سادہ سوال نہیں تھا میرے بھائی، یہ ایک بہت بڑی تکلیف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. یہ ہمارے بھائی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو نادر علی بھائی ہیں، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ایک کرکٹر کو بٹھایا ہوا تھا، اور اس نے بیچارے نے اپنی بیوقوفی کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ورلڈ کپ کے اندر جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس قسم کا خمار ان لوگوں کے دماغ میں چڑھا ہوا ہے. انڈیا پاکستان آمنے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں ورلڈ کپ میں احمد آباد میں. آپ کے کیا ریمارکس ہیں ایز اے بالر؟ جہاں تک کراؤڈ کا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہیں وہاں پہ بہت زیادہ، ان کی طرف سے بھی سپورٹ ہوگی. انڈین مسلمان بالکل انڈین مسلمان ہمیں بڑی سپورٹ کرتے ہیں. میں وہاں پہ 2 سیریز کھیلا ہوں، احمد آباد، حیدرآباد میں. اور یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اس سٹیٹمنٹ کو اٹھایا انڈیا کے میڈیا نے، اور ان لوگوں نے تو چلیں اپنی ویورشپ کے لیے کر لیا بقول ان کے. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ ویورشپ کے لیے نہیں کیا، بیوقوفی میں کر دیا. اور بیوقوفیاں تو پاکستانی قوم بڑے ذوق و شوق سے کرتی ہے، کیونکہ ہماری قوم کے بڑے بھی بیوقوفیاں کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو یا پولیٹیشینز ہو. تو عوام بھی تو ظاہر ہے یہی ہے، اسی عوام میں سے یہ بھی لوگ بھی نکل کے گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور بعد میں یہاں انڈین مسلمانوں کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے کہ 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، ان کو وہ تکلیف میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ لوگ غدار ہو انڈیا کے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم انڈین ہیں. اور انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ یعنی دنیا میں مسلمان صرف پاکستان میں تو نہیں رہ رہے، 60 کے قریب تو مسلم ملک ہیں. اور اگر نان مسلم ملک دیکھیں آپ، جن کی حکومتیں نان مسلم ہیں، ان میں سب سے بڑا اگر کوئی ملک ہے تو وہ انڈیا ہے. اتنے زیادہ مسلمان تو کسی اور ملک کے اندر نہیں ہے جتنے انڈیا کے اندر ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. بالکل میں ان کی تائید کرتا ہوں، بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اور ان کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں. اس طرح کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. میرے بھائی آپ کا رائٹ ہے، آپ بے شک انڈین ٹیم کو سپورٹ کریں. اور ظاہر ہے کہ انسان جس وطن میں ہوتا ہے، جس مٹی میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی اپنی ایک ایفیلیشن ہے، وہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے. باقی یہ سارے جذباتی جملے ہیں جو لوگ بولتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے. یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اب کیا جو سعودی عرب کے رہنے والے مسلمان ہیں، سعودیہ کی ٹیم کا پاکستان سے مقابلہ ہوگا تو وہ کیا پاکستان کو سپورٹ کریں گے؟ وہ سعودیہ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ایران والے ایران کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس بالکل نہیں دینی چاہیے. یہ ان کے ایک ذاتی خیال ہے، نہ ایسے ہوتا ہے. اور نہ اس قسم کی کوئی شرارت کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت کھڑی ہو. بول پان کے اندر یا عقیدت کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہمارے کشمیر کے مسلمان کرتے رہتے ہیں، پھر بعد میں انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر پاکستانی میڈیا اس طرح کی چیزوں کو اٹھاتا ہے کہ جی دیکھیں وہاں کشمیر کے اندر پاکستان کی ٹیم کے انڈیا سے جیتنے پہ یہ خوشی منائی گئی. حالانکہ وہ خوشی سے زیادہ چونکہ ان کے مظالم سے تنگ ہوتے ہیں تو وہ ان پہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی بیوقوفی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بعد میں تکلیف اٹھانی پڑے. اسی لیے میں تو اس سو کالڈ جہاد کے بھی خلاف ہوں
جس کے خلاف اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور گورنمنٹ بھی ہو چکی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ آپ گریلا وار اس اعتبار سے کریں جو کچھ ہم نے کشمیر کے اندر کیا یا انڈیا نے بلوچستان کے اندر کیا، اس کی تکلیف دونوں طرف کے جنتا کو کاٹنی پڑ رہی ہے، عام پبلک کو کاٹنی پڑ رہی ہے. امن کی آشا ہونی چاہیے اور اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ آپ یہ حرکت کریں. یہاں سے بھی چند مجاہدین بیچارے اپنے اخلاص میں ان کا دماغ بڑے خراب کر کے لانچ کر دیتے تھے، اور بعد میں جو وہاں کے رہنے والے کشمیری ہیں ان کے گھروں کے ساتھ جو کچھ سلوک انڈین فوج کرتی تھی تو پھر ان کے دلوں سے بدوائیں ان لوگوں کے لیے نکلنی ہیں. تو یہ بڑے ہوش کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ کوئی قرآن و سنت میں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. قرآن و سنت میں تو واضح ہے، سورۃ الانفال میں ہے کہ جس قوم سے تمہاری لڑائی ہے اور وہ عہد میں ہے تو پہلے عہد توڑو گے پھر لڑائی کرو گے. یہ نہیں ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے عہد میں بھی بنے ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف گریلا وار بھی کریں. یہ بالکل غیر اسلامی ہے. یہی وجہ سے 1948 میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ ہم اپنی فوج کو کشمیر میں داخل کریں، کیونکہ ہم ایک معاہدے کے اندر بند چکے ہیں اور اس معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاد کی مخالفت ہے. جہاد کرنا تو بھائی معاہدہ توڑو، ٹیک جنگ کرو. یہ نہیں ہو سکتا اوپر سے امن کی آشا اور آپ ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہو اور اس کی تکلیف ہم کاٹ رہے ہیں. اور زیادہ تو پاکستان نے ہی نقصان اٹھایا اس حوالے سے، ہماری اکانومی کہاں کے گر گئی ہے. تو یہ اس طرح کی جو جذباتی چیزیں ہیں جی، ہم اس کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. اور بالکل یہ کلپ بھی لادہ سے بنائیں، اور میری طرف سے یعنی معذرت انڈیا کے رہنے والے مسلمانوں کی بارگاہ میں میری طرف سے معذرت ہے، وہ قبول کریں. اس طرح کی جو جذباتی چیزیں ہیں یہ بالکل غلط ہے اور نہ یہ ریالٹی ہو سکتی ہے. یہ بالکل ایسی کوئی معاملات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پہلے بھی ایک کرکٹر کی اسی طریقے سے پھینٹی لگا دی تھی انڈیا کی جذباتی عوام نے، کیونکہ وہ بھی تو ہماری طرح ایرینز ہی ہیں نا. تو جس طرح کی ہماری عادتیں ہیں اسی قسم کی جذباتی ادھر کی بھی عوام ہے. تو اس طرح کی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو وہ جو بھائی کا کوشچن تھا وہ آپ سارے کا سارا اس میں ڈالیں بلال بھائی، اور اس کے ساتھ یہ میرا ویڈیو کلپ جوڑیں اور اس کو آپ اپلوڈ کریں. باقی جہاں تک نادر علی بھائی کا معاملہ ہے تو میں ان سے فون پہ انشاءاللہ خود بات کروں گا، اور میں انہیں ریکویسٹ کروں گا، وہ آن لائن ایڈیٹنگ کا آپشن موجود ہے یوٹیوب کی ویڈیو میں، تو وہ اپنی ویڈیو میں سے اتنے حصے کو ڈیلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں ریکویسٹ کروں گا، میں یعنی زور تو نہیں لگا، لیکن میں امید ہے انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور یہ میرا کلپ چڑھ گیا تو ہو سکتا ہے میرے فون کرنے سے پہلے وہ خود ہی ڈیلیٹ کر دیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ بات غلط ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی نیکسٹ. جی انشاءاللہ.